اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سکس کلاس۔ آج ہم اسلامیات کا لیسن جو ہے وہ پڑھیں گے، حج اور اس کی اہمیت۔ تو ہم اس کے کوشچن آنسر پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ حج کا مفہوم اور اس کی اہمیت فرضیت بیان کیجیے۔ حج کا مفہوم: اسلام کے 5 ارکان میں حج 5واں رکن ہے۔ حج عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ارادہ کے ہیں۔ ارادہ سے مراد سفر کرنے کا ارادہ ہے جو حج کرنے کی غرض سے دنیا بھر کے مسلمان اختیار کرتے ہیں۔ یہ مسلمان عازمین حج کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جو حج کرنے کے لیے مسلمان جاتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ عازمین حج کہلاتے ہیں۔ یہ سعودی عرب کے شہر مکہ معظمہ پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ شریف میں اور دوسرے مقدس مقامات پر حاضری دیتے ہیں جن کا ذکر آگے آپ ملے گا، اور فریضہ حج ادا کرتے ہیں۔ حج اسلامی سال کے آخری مہینہ ذوالحج میں ادا کیا جاتا ہے۔ یہ ایسی جامع عبادت ہے جو کئی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ یہ عبادات مناسک حج کہلاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کو ذرا ہم ٹھیک کر لیتے ہیں ورڈ کو۔ یہ 8 ذوالحج کی صبح سے شروع ہوتی ہیں اور مسلسل 5 دن جاری رہتی ہیں اور 12 ذوالحج کی شام کو مکمل ہو جاتی ہیں۔ اس طرح حج کا مبارک فریضہ ادا ہوتا ہے۔ حج کی فرضیت: مکہ معظمہ میں بیت اللہ شریف واقع ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے صدیوں قبل اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعمیر کیا۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرما لے اور ان کی اولاد میں سے فرما بردار امت پیدا فرمائے اور اس شہر کو امن و ثمرات کا شہر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ بیت اللہ شریف اللہ تعالیٰ کا گھر اور دنیا بھر کے مسلمانوں کا قبلہ اور عبادت کا مرکز ہے۔ حج کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں تحریر کریں۔ حج کی اہمیت و فضیلت: حج مسلمانوں کا عظیم دینی اجتماع ہے۔ یہ ایک عالمگیر اور جامع عبادت ہے۔ ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان ایک مرکز پر جمع ہوتے ہیں اور ایک جیسا لباس زیب تن کر کے فریضہ حج ادا کرتے ہیں۔ حج کی ادائیگی ہر عاقل بالغ صاحب استطاعت مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ: اور لوگوں پر خدا کا حق فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور یعنی استطاعت رکھے، حیثیت ہو یعنی پیسہ ہو اس کے پاس، ہمت ہو یعنی جسمانی طور پہ اتنا فٹ ہو کہ سفر کر سکے، وہ اس کا حج کرے۔ دین اسلام میں حج کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ حج ادا کرنے والوں کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن استطاعت کے باوجود فریضہ حج ادا نہ کرنے والوں کے لیے سخت وعید ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، یعنی اس کے پاس مال بھی ہے اور صحت و تندرستی والا جسم بھی ہے، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، تو اس کے لیے فرق نہیں اس بات میں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ دیکھیں یہ یہاں پہ نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے، روزہ زکوٰۃ اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ پر ایمان جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اگر یہاں پہ حج وہ جو ہے ہمت استطاعت کے باوجود، حیثیت کے باوجود نہیں کرتا، تو کتنی بڑی جو ہے وہ بدبختی یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ حج مسلمانوں میں روحانی پاکیزگی حاصل کرنے، زندگی بھر کے گناہ بخشوانے، آئندہ گناہوں سے بچنے اور باہمی اتحاد اور نظم و ضبط پیدا کرنے کا بے مثال ذریعہ ہے۔ اب زندگی بھر کے گناہ بخشوانے کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے کہ سارا سال گناہ کرتے رہیں اور سال کے آخر میں جا کے حج کر لیں تو ہمارا جو ہے وہ زندگی بھر کے گناہ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ یہاں پہ ہم نے زندگی بھر کے گناہوں کو بخشوانے کے ساتھ کیا ہے، آئندہ گناہوں سے توبہ بھی کرنی ہے، پکے والی، ٹھیک ہے، کہ ہم جو ہے دل سے جو ہے وہ توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ سارا سال گناہوں میں گزرا پھر حج کیا اور آ کے پھر سے وہی گناہ دوبارہ شروع کر دیے۔ تو یہ ڈسپلن ہم میں اتحاد پیدا کرنے کا بے مثال ذریعہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کے گھر میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ حج کے فوائد ہیں۔ حج کے بے شمار روحانی اور دنیاوی فوائد ہیں۔ مثلاً حج کے عمل سے اللہ تعالیٰ کے خاص
کے ساتھ خاص وابستگی کی تربیت حاصل ہوتی ہے، اللہ سے لگاؤ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ مختلف ممالک سے مکہ مکرمہ پہنچنے والے مسلمانوں کو حج کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے گھر میں لبیک کہنے یعنی میں حاضر ہوں اور اجتماعی عبادت کرنے کا سنہری موقع میسر آتا ہے۔ نیز طویل سفر کے دوران سیر و سیاحت کا وسیع تجربہ بھی حج کی بدولت حاصل ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ سیر و سیاحت سے مراد کوئی آپ نے نیگیٹو میننگ نہیں لینا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ زمین میں چلو پھرو، ٹھیک ہے، چلو پھرو اور اس کا مشاہدہ کرو، ٹھیک ہے، یعنی ہمیں یہ زمین جو ہے اس میں چلنا پھرنا چاہیے، اس کی سیر و سیاحت کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو جو ہے وہ پہچاننے اور اس کے ذریعے اپنے رب کی ذات کو جو ہے پہچان سکیں، اس کی صفات کو جو ہے وہ پہچان سکیں۔ تو یہ بہت بڑا ذریعہ ہے، سفر کے دوران ہم بہت ساری جو ہے وہ ایسی چیزیں جو ہے مشاہدے میں آتی ہیں جو ہمیں اللہ کے زیادہ قریب کر دیتی ہیں۔ حج ہر رنگ و نسل کے مسلمانوں کو ایک ہی مرکز پر لاکھوں کی تعداد میں جمع کرتا ہے، جو اجتماعی عبادت کے ذریعے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور روحانی پاکیزگی حاصل کرتے ہیں۔ مسلمان حج کی بدولت اپنے دینی اتحاد و اتفاق کا نمونہ پوری دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حج دینی، علمی و عالمی مسائل سے واقفیت اور دلچسپی کا موقع مہیا کرتا ہے۔ حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بازاروں میں دنیا بھر سے ہر قسم کا مال تجارت لایا جاتا ہے، جس سے بین الاقوامی تجارت فروغ پاتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو وعدہ تھا کہ میں ہر طرح کا رزق جو ہے وہ تمہاری بیوی اور تمہارے بیٹے اسماعیل تک پہنچاؤں گا، تو وہ کیسے ممکن ہوا کہ یہ ایک تجارتی جو ہے وہ شہر بن گیا کہ یہاں پہ حج کے لیے جب بھی لوگ آتے رہے، ماضی میں بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں عرب کی، تو یہاں پہ حج کے دنوں میں جو ہے وہ منڈیاں جو ہیں وہ دیکھنے لائق ہوتا تھا، اتنا رش بڑھ جاتا تھا خرید و فروخت کا بھی۔ حج تو ہوتا ہی تھا، ساتھ لوگ تجارت بھی کرتے تھے۔ دنیا بھر کے عازمین حج جب ایک جیسے لباس میں ایک جیسی صدائیں بلند کرتے ہیں اور ایک جیسے مناسک ادا کرتے ہیں تو حج ان کے اندر برابری اور مساوات کا خاص احساس پیدا کرتا ہے، جو ہر اعلیٰ و ادنا اور ہر رنگ و نسل کا فرق جو ہے وہ مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حاجی اپنا گھر بار چھوڑ کر حج کے واسطے مشقت برا سفر اختیار کرتے ہیں۔ اس طرح حج ان کو دنیا کے عیش و آرام چھوڑ کر مالک حقیقی کی سچی راہ اختیار کرنے کی تربیت دیتا ہے۔ حجاج منی کے مقام پر جب سنت ابراہیمی کے مطابق قربانی کرتے ہیں تو اس طرح حج ان کو ذاتی مال و دولت اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی تربیت فراہم کرتا ہے۔ اس سے آگے دیکھیے، منی میں مسلسل 3 دن رمی کے ذریعے شیطانوں کے مقامات پر کنکر برسائے جاتے ہیں اور شیطان سے نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ حج اس تربیت سے حاجیوں کو انسان کے کھلے دشمن شیطان سے بچاؤ کا مؤثر سبق دیتا ہے۔ کثیر الانتخابی سوالات میں دیکھ لیجئے، حج کے کیا معنی ہیں؟ قصد یا ارادہ۔ حج ارکان اسلام کا کون سا رکن ہے؟ 5واں۔ حج انسان پر زندگی میں کتنی بار فرض ہے؟ 1 بار، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، چلیے میں اس کو فل اپ کر دیتی ہوں اور اس کو ہم نو کلر کر دیتے ہیں۔ حج زندگی میں جی 1 بار ہی فرض ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندگی میں 1 بار ہی حج کیا تھا۔ کالم ملائیں، حج اسلام کے ارکان میں سے 5واں رکن ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو میچ ہو رہے ہیں یہ ان کو سیم کلر میں ہم نے کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے یہ بلو کلر میں ہے، حج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے تو یہ اسکائی بلو کلر میں ہے، اس کو میچ کر رہے ہیں، ذوالحج میں ادا کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے بھی ہم نے اسکائی بلو کلر ہی فل کیا ہے۔ حج کی ادائیگی ہر صاحب استطاعت مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ لفظ حج کے معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنا۔ حج اس مسلمان پر فرض ہے جو بالغ ہو، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح سے ہم نے کالم ملائے کا کویشچن کیا۔ کثیر الانتخابی سوالات آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ یہ نوٹس کے طور پہ شامل ہیں کیونکہ آپ کی بک میں جو ایم سی کیوز تھے وہ آپ نے اوپر کر لیے ہیں۔
مینا میں کتنے دن قیام کیا جاتا ہے؟ 3 دن۔ رمی کے ذریعے کس کو کنکر مارے جاتے ہیں؟ شیطانوں کو۔ حجاج کس مقام پر قربانی کرتے ہیں؟ مینا میں۔ حج کا سفر کرنے والے مسلمان کیا کہلاتے ہیں؟ عازمین کہلاتے ہیں۔ حج کی عبادات 8 ذوالحج سے 12 ذوالحج تک یعنی 5 دن جاری رہتی ہیں۔ مناسک حج کا مطلب ہے حج کے دوران کی جانے والی عبادات، کیونکہ بہت ساری عبادات اکٹھی حج کے دوران ادا کی جاتی ہیں، تو اس لیے اس کو کیا ہے؟ مناسک حج کہا جاتا ہے۔ عبادات کے مجموعے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مناسک حج، وہ عبادات جو حج کے دوران کی جائیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کا یہ ٹاپک جو ہے مکمل ہو گیا، اس کو آپ نے لکھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے۔ اجازت دیجیے اس کے ساتھ ہی، اللہ حافظ۔